بہت بہت شکریہ شفیق اشرفی صاحب، آپ نے نئے طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، تعلق بتایا، اور کتنے فرما بردار آپ شاگرد۔ اشرفی صاحب سنیے، آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، شفیق اشرفی صاحب سن بھی لیجئے، ہم لوگوں نے آپ کو سنا ہے جی، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اپنی قربت اور کس طرح کتنے فرما بردار آپ شاگرد تھے، کچھ چٹکیاں بھی آپ نے لے لیں، خیر وہ بھی تقریر میں کیا جاتا ہے۔ اور جو آپ کا یہ پلان ہے کہ شائع کرنے کا، اور میں مہدی صاحب سے گزارش کروں گی کہ یہ جو 2 مقالے پڑھے گئے ان کو بھی اسی وقت ضبط کر لیں، ورنہ کتابوں کی بھیڑ میں یہ کہاں کھو جائیں گے پتہ نہیں چلے گا۔ اور یہ اخبار میں نکالنا چاہیے کہ ایسی پلان کیا جا رہا ہے اشرفی صاحب کے نام سے یا آپ اپنے نام سے، کہ جن کے جو ہیں وہ لکھے تو کتابی شکل میں ضرور آئے گا۔ اب میں جگر تھام کے بیٹھو کہ میری باری آئی، پروفیسر شارب رودولوی صاحب سے گزارش کروں گی۔ پروفیسر شارب رودولوی صاحب، ان کے تعارف اور ان کے بارے میں بتانا، میں تو سمجھتی ہوں کہ حالانکہ سورج نکلا اس کو بھی چراغ دکھایا نہیں جا سکتا ہے۔ شارب صاحب تشریف لائیں۔ جناب پروفیسر فضل امام رضوی صاحب، صدر جلسہ، ڈاکٹر عزیز حیدر صاحب، جناب حمایت جعفری صاحب، جناب ولایت جعفری صاحب، جناب عزیز حیدر صاحب، پروفیسر سید محمد سعید صاحب، پروفیسر شفیق اشرفی صاحب، احمد حسن صاحب، پروفیسر صابرہ حبیب صاحبہ، سعید مہدی صاحب، جنرل سیکریٹری کیفی اکیڈمی، خواتین و حضرات، محمود کا ذکر ہے، کہاں سے میں اپنی بات شروع کروں میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہم لوگ ساتھ پڑھتے تھے، ہمارا ان کا ساتھ یونیورسٹی میں طالب علمی کے زمانے کا ساتھ تھا، 1952 اور 53 اور 54، اور اس کے بعد ہم لوگ تقریباً 1961 تک ساتھ رہے، پھر میں دلی چلا گیا تھا۔ اس عرصے میں یہاں کے اوپر بہت ذکر آیا ان کے بارے میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے محمود الحسن کو اگر ہم کہیں تو اس میں اور ان کی طالب علمی کے زمانے کے محمود الحسن میں کوئی فرق مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ جو انکساری اور جو خاموش طبعی ان میں اس وقت تھی جب وہ طالب علم تھے، یعنی ہم لوگ بڑے ہنگامہ خیز طالب علم تھے۔ 1953 اور 1954 کا زمانہ لکھنؤ یونیورسٹی کا، یہاں پر صرف 2 ہی گواہ ہیں، ایک پروفیسر سید محمد سعید بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ولایت جعفری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس زمانے سے لکھنؤ یونیورسٹی کے واقف رہے ہیں، جو اسٹرائکس کا اور ہنگاموں کا اور نعرے بازی کا اور جلوس کا زمانہ تھا۔ لیکن محمود الحسن کبھی کسی جلوس میں نہیں رہے، کبھی کسی ہنگامے میں نہیں رہے، کہ کہیں ہم لوگوں کے ساتھ نعرے لگانے میں شریک نہیں ہوئے۔ یہ ان کا ایک مزاج تھا، اپنی خاموش طبعی کی وجہ سے ان کے یہاں یہ ایک خاص بات تھی، اور یہ بات ان کے یہاں آخر وقت تک رہی، اور شاید شفیق اشرفی صاحب یہی بات ان کی مزاج کی جو بات ہے وہ ان کے آگے بڑھنے میں حارج رہی۔ جو کچھ ان کو لے لینا چاہیے تھا وہ اس لینے کے لیے خود آگے نہیں بڑھے، اور اس انتظار میں رہے کہ وہ چیز ان تک پہنچے، اور وہ خود سے ان تک نہیں پہنچتی۔ بہرحال یہ بہت غنیمت بات ہے اور بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ پروفیسر اور صدر شعبہ کے عہدے تک پہنچے، لیکن جس طرح سے انہوں نے گزر کیا اور جو زمانہ انہوں نے دیکھا اور جو مخالفتیں انہوں نے برداشت کی وہ معمولی نہیں تھی۔ مجھ سے اکثر وہ ذکر کیا کرتے تھے۔ میں جانتا ہوں شفیق اشرفی صاحب ان کے بہت عزیز شاگردوں میں تھے۔ آگرے میں جب ان کا تقرر ہو گیا اور یہ سیمینار کیا کرتے تھے تو وہ ہر سیمینار میں محمود الحسن صاحب کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں ضرور جاؤں آگرے،
حالانکہ میں نہیں گیا، میں صرف ایک سیمینار ہی میں شریک ہو سکا تھا جس میں گیا تھا۔ دوسری بات جو ایک خاص بات تھی ان میں، وہ یہ کہ ان کا پڑھنے کا شغف تھا۔ ایک بات میں ذکر کروں، ابھی ذکر آیا اودھ پر ان کی کتاب کا، یہ اس کا ذکر وہ کرتے تھے، اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ تقریباً وہ کتاب ان کی مکمل ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ تکمیل کے بعد انہوں نے اس کو اکیڈمی میں داخل کیا یا ان کے گھر میں رہ گئی، میں نہیں جانتا ہوں، لیکن یہ کہ وہ کتاب تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ وہ اس کا کئی بار انہوں نے مجھ سے ذکر کیا، اور بہت خصوصیت کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا تھا کہ وہ ایک اہم کتاب ان کی ہے جو کام وہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک تو پڑھنے کا شغف، اچھی لائبریری ان کے پاس تھی، اور بہت کچھ انہوں نے انہیریٹ کیا تھا احتشام صاحب سے۔ ان کی وراثت جو تھی، چونکہ احتشام صاحب ہی کے یہاں ان کی تعلیم کا زمانہ گزرا زیادہ تر، وہ جب گولا گنج میں رہتے تھے، اتفاق سے مجھے بھی ایک سال گولا گنج میں رہنے کا اتفاق ہوا اپنی طالب علمی کے زمانے میں۔ شروع میں جب مجھے ہاسٹل میں جگہ نہیں ملی تھی تو میں گولا گنج میں رہا، تو محمود صاحب سے روزانہ ملاقات ہوتی تھی، اور ہم لوگ رات میں عام طور پر زیادہ دیر تک پڑھنے والے طالب علم تھے، دن میں تو لیڈرشپ رہتی تھی، کم موقع ملتا تھا، لہٰذا رات میں زیادہ دیر تک پڑھتے تھے، اور زیادہ دیر تک پڑھتے تھے تو ایک خاص چائے کی دکان تھی لیلا لکھنوی کے مکان کے باہر، وہ شام کو ہی چائے والا وہ بیٹھتا تھا، تو 10 اور 11 بجے رات میں ہم اور محمود اس کے پاس جاتے تھے چائے پینے کے لیے۔ تو یہ تھا، تو یہ پڑھائی کا یہ عالم تھا کہ پڑھائی کا بڑا شوق تھا، ہر چیز میں یہ تھا کہ ہم کو ہماری معلومات جو ہے وہ کسی طرح سے کم نہ ہو۔ انہوں نے کام کیا تنقید اس پر، نفسیاتی تنقید پر، اردو تنقید میں نفسیاتی تنقید کے عناصر۔ ظاہر ہے کہ نفسیات کا مطالعہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، باقی عام مضامین سے زیادہ گنجلک اور زیادہ الجھا ہوا مطالعہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں صرف ایک نفسیات کی بات نہیں ہے، بلکہ جہاں سائیکو انالیسس، جہاں تحلیل نفسی انوالو ہوتی ہے، وہاں بہت سی چیزیں ہمیں دیکھنی پڑ جاتی ہیں۔ یہ کون سا شخص کیوں کسی چیز کا استعمال کر رہا ہے، کیا چیز اگر ایک شاعر کے کلام میں ایک جگہ کے اوپر خواب کا لفظ بار بار آ رہا ہے تو کیا سبب ہے کہ خواب کا لفظ یہ بار بار آ رہا ہے، یا کہیں پر سورج کا ذکر ایک شاعر کے ہاں زیادہ ہو رہا ہے یا کسی نے لکھا ہے، تو ایک نفسیاتی ناقد کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر غور کرے اور دیکھے اور فیصلہ کرے کہ کیا سبب اس کا ہے، ان چیزوں تک پہنچے۔ محمود نے تھیوریٹیکل تنقید پر کام کیا، اور انہوں نے ان نفسیاتی عناصر کو اور ان نفسیاتی اصولوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی جس کی بنیاد پر نفسیاتی تنقید کی جاتی ہے، اور بہت کمپریہنسو، بہت مبسوط انہوں نے یہ کام کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ سلیم اختر کا کام محمود کے بعد کا ہے۔ محمود کی کتاب نفسیاتی تنقید پہلے آئی ہے، سلیم اختر پاکستان کے ناقد ہیں اور بہت ضخیم کتاب ان کی نفسیاتی تنقید پر ہے، وہ محمود کے بعد آئی ہے، اس لیے اولیت محمود کو حاصل ہے۔ بہت اہم کتاب ہے نفسیاتی تنقید پر۔ اسی طرح سے ان کی کتاب لسانیات پر، ان کو لسانیات سے خاص شوق تھا اور مجھے قطعاً شوق نہیں تھا، اس لیے جب وہ مجھ سے لسانیات کی باتیں کرتے تھے تو میں ان سے کہتا تھا کہ بھائی یہ باتیں تم اپنے ہی تک رکھو، اس لیے کہ یہ میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کہتے تھے کہ نہیں، زبان جاننے کے لیے لسانیات کا جاننا ضروری ہے، اور یہ تو میں نے کہا میں نے تمہاری کتاب پڑھ لی، تو یہ ان کا تھا کہ لسانیات سے ان کو بہت دلچسپی تھی۔ اچھا، اب آپ اگر دیکھیے، غور کیجئے تو ملائیے، تو احتشام صاحب کو بھی لسانیات سے بہت دلچسپی تھی، اور احتشام صاحب نے لسانیات میں جان بیمز کا ترجمہ، جو اردو لسانیات کا خاکہ، وہ انہوں نے لکھی، اور اسی طرح سے اردو لسانیات پر
میرے خیال میں اتنی ہی ضخامت کی کتاب محمود کی بھی ہے جتنی ضخامت کی کتاب احتشام صاحب کی ہے. تو اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمود نے بہت کچھ احتشام صاحب سے سیکھا، اور ظاہر ہے کہ ان کو وہ خوش قسمت تھے اس معاملے میں، وہ خوش قسمت تھے کہ انہوں نے ان کو ایک اتنے بڑے ناقد اور اتنے بڑے دانشور کے ساتھ وقت گزارنے اور اس کے ساتھ رہنے کا ان کو موقع ملا. انہوں نے بہت کام کیا، اور اگر حالات اچھے ہوتے اور ان کے ساتھ دشواریاں نہ پیدا کی گئی ہوتیں جو عمدن پیدا کی گئی، وہ بڑی سخت قسم کی، بہت ناگوار حد تک، یعنی جس طرح سے مجھے بتاتے تھے یہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح کی بات ہوتی ہے اور کس طرح کی زبان استعمال ہوتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کم از کم اردو چھوڑ دیجئے، کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اس زبان کو استعمال نہیں کرنا چاہے گا جس زبان کو محمود نے برداشت کیا، جس زبان کو انہوں نے برداشت کیا. یہ ایک بہت تکلیف دہ بات ہے، ظاہر ہے اس کا ذکر یہاں کچھ نہیں، لیکن بہرحال اس کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، اور اس کا اثر محمود کی زندگی پر اگر کسی اور شکل میں نہیں پڑا تو اس شکل میں ضرور پڑا کہ جتنا کام محمود کر سکتے تھے اور جو توانائی ان میں لکھنے کی تھی اور جو سمجھ و شعور اور جو بالغ نظری ان کے یہاں تھی تنقید میں، وہ پوری طرح سے اجاگر ہو کر سامنے نہیں آئی، اور وہ پورا کام اس طرح سے نہیں ہو پایا جو ہونا چاہیے تھا. اگر حالات سازگار ہوتے، نفسیاتی طور پر وہ خود مطمئن ہوتے جس جگہ پر وہ تھے، اور ظاہر ہے تھے، پروفیسر تھے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے، ایک مرتبے کے اوپر پہنچ چکے تھے، ان کے اپنے شاگردوں کا ایک بہت کثیر تعداد تھی، اور ان کے شاگرد ان سے محبت کرتے تھے. یہ نہیں تھا کہ آج کی طرح سے شاگرد استاد سے منہ چھپاتے ہیں، ان کے شاگرد ان سے محبت کرتے تھے. ایسی صورت میں ان کا کام نہ کر پانا صرف وہی دشواری تھی کہ جو سکون ان کو ملنا چاہیے تھا اپنی ملازمت کے زمانے میں، وہ سکون انہیں نہیں ملا، اور اسے انہوں نے تنگی اور تکلیف کے ساتھ گزارا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جتنا کام کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے. آج ہم ان کو اس موقع کے اوپر یاد کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. سعید مہدی صاحب نے اس طرف توجہ دی کہ محمود الحسن صاحب صرف یہی نہیں کہ وہ کیفی اعظمی اکیڈمی کے بانی صدر تھے، بلکہ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اردو کے ایک محقق، اردو کے ایک دانشور، اردو کے ایک اچھے کام کرنے والے انسان تھے، ایک اچھے استاد تھے، ایک اچھے پروفیسر تھے. اس لیے ان کی یاد ہونی چاہیے. اور یہ بات جو کہی گئی کہ ان پر مضامین کا مجموعہ ہو، وہ تو بہرحال چھپ جائے اور نہ چھپے کوئی بات نہیں، لیکن میں شفیق اشرفی صاحب کی اس بات کی تائید کروں گا جو انہوں نے کہی، اور تعریف کروں گا کہ انہوں نے اس طرح توجہ دی اور سوچا کہ ان کے بارے میں ریسرچ ہونی چاہیے. جو کام نہیں ہو سکا یا جو چیزیں چھوٹ گئیں یا جو چیزیں ہم تک نہیں پہنچیں، ان چیزوں کو اگر ریسرچ کے ذریعے سے ان کی پوری شخصیت اجاگر ہو کر سامنے آ سکے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں اور آپ سب کا.